بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ الناس کی آیت نمبر 169، 170، 171 اور 172۔ یہ تفسیر ہم ترجمہ کنز الایمان۔ تو دوستو 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اسی طرح 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ تمام نو انسان کو عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگو، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے، وہ خود بھی حق ہیں اور ان کا ہر قول ہر ادا حق ہے، ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے، وہاں باطل کا گزر نہیں، لہذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ تو دوستو 171 میں سورہ النساء کی 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو، بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہے، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، صرف اللہ ہی ایک معبود اور وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اس سے پہلی والی آیات میں یہودیوں کی دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو بیان فرمایا، اب عیسائیوں کے دین میں اور حد سے بڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا جائے۔ عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ نمبر 1 یعقوبیہ، نمبر 2 ملکانیہ، نمبر 3 ستوریہ، نمبر 4 مقدوسیہ۔ ان میں ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جداغانہ کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، ستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقسیہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے۔ استوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مقصویہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، اور اس جملے کا کیا مطلب ہے اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ بعض 3 یعنی وجود ماننے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس 3 ہیں، اور باپ سے زیادہ ذات بیٹے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح قدوس سے ان کے میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے، گویا کہ ان کے نزدیک اللہ 3 تھے۔ اس 3 کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی انسانیت اور وحدیت کی جمع ہے، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے واحد آئی، اور واحد کی جمع ہے، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت اور باپ کی طرف سے واحدیت آئی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولسن تھا۔ اس نے انہیں گمراہ کرنے کی اس طرح عقیدوں کی تعلیم دی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط تفریح سے باز رہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں، اور حلول اور اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تحقیق بھی نہ کریں، بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کے لیے اس کے سوا کوئی نسب نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کا کلمہ ہے جو رب تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہے، لہٰذا انہیں چاہیے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں، اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک ہے۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بعض انہیں تیسرا خدا مانتے ہیں، اور بعض انہیں خدا کو خدا مانتے ہیں۔ ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے آیت کریمہ اتری۔ لفظ اللہ میں ایک فرقے کی تردید ہے، وحد میں دوسرے کی، اور سبحان میں تیسرے کی۔ عقل مند انسان خود ہی غور کر لے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالی کی مخلوق ہے۔ جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور مملوک ہیں۔ انہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں۔ اور جب بھی بندے مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب بہودہ باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ تو 172 سورہ الناس کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ اور کرتا ہے، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو انقریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا باعث فخر ہے، نہ کہ باعث شرم۔ نیز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نفرت کرنا اور اس میں شرم محسوس کرنا کافر کا کام ہے، مسلمان کا نہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔